یہ آدمی تو دیامر کا قاتل ہے اس وقت دیامر کا یہ جو ہے سب سے بڑا قاتل جو ہے ہمارا چیف الیکشن کمشنر ہے جو حالات پیدا کیا ہے۔ تو ہم اعلیٰ عہدیدار لوگوں سے درخواست کریں گے کہ اس قسم کے آدمی سے جان چھڑائے، فوراً اس کو ادھر سے ہٹائے اور یہاں پہ کوئی شفاف قسم کا غیر جانبدار قسم کا آئین اور قانون کے مطابق چلنے والا آدمی لائے۔ آئین اور قانون اس لیے بنا ہے کہ ان راستوں کی تحت آگے جا کے راستہ ملتا ہے۔ یہ آئین اور قانون کی راستہ بلاتا ہے تو بندوق کی راستہ دے رہا ہے نا لوگوں کو، اور اس کی قلم سے ہزاروں لوگ مرتے ہیں، گولی سے ایک آدمی مرتا ہے۔ تو اس نے بہت ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا۔ اللہ سے ابھی ہمارا درخواست ہے، دعا ہے کہ اللہ اس آدمی کو فوری طور پہ تباہ برباد کرے، اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنا رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے آج ہمیں حق دے کے سرخرو کیا ہے، اور حق چیف یا اپیلٹ کورٹ کا چیئرمین صاحب کے ذریعے ہمیں حق دلایا اللہ نے۔ ہم جتنا بھی شکریہ اللہ کا کرے کم ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے اورنگزیب صاحب اور شبیر صاحب نے جو جس طریقے سے ہمارے کیس کو فوری طور پہ کیس بنا کے لا کے یہاں پہ اپیل دائر کیا اور آگے جج صاحب تک پہنچا کے ہمیں سستا انصاف مہیا کرانے پہ کردار ادا کیا، ان کا شکر گزار ہے۔ اور دوسرا، چیف الیکشن کمشنر نے جو انصاف مہیا کرنا تھا وہ انصاف مہیا نہیں کیا، اور وہ اپنے آرڈروں کو کب 11 پولیسوں کا آرڈر کیا تھا ہمارے پولنگ کا، وہ آرڈر واپس لے کے فارم 48 اور 49 دینے کا جو حکم کیا، اس آرڈر کو ہم نے یہاں پہ چیلنج کیا تھا۔ اس چیلنج کی روشنی میں یہاں سے ہمیں ریلیف ملا ہے انشاءاللہ، اور یہ ریلیف ہمیشہ، کیونکہ حق ہمیشہ فتح حق کا ہوتا ہے، کبھی بھی حق کا فتح جو ہے دیر ضرور ہوتا ہے لیکن فتح حق کا ہوتا ہے۔ تو ہم حق میں تھے اور اس لیے یہاں سے ہمیں انصاف ملا ہے، آخری عدالت سے انصاف ملا ہے۔ ہماری آگے بھی امیدیں ہیں اس عدالت سے کہ ضرور ہمیں انصاف ملے گا۔ اور فی الحال تو جو چیف الیکشن کمشنر کی آرڈرس ہے وہ سسپینڈ ہو گیا، وہ سٹے ہو گیا، اور فردر جو ہمارے مخالفین ہیں ان کو آگے نوٹیفیکیشن سے روکا ہے۔ تو ابھی ہم آپ کے ذریعے اپنے قوم سے، اپنے ووٹروں سے، اپنے محبت رکھنے والوں سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ 2 رکعت شکرانہ کا نماز پڑھے اور کسی قسم کی لوگوں کا دل ذرائع ایسی چیزیں نہ کرے، اور آگے پھر ری پولنگ ہونا ہے اس کے لیے ابھی سے توجہ دے دے، اور ہم نے کسی کا دل ازاری نہیں کرنا ہے، اور دل خوش کرا کے آگے بڑھتے ہوئے ووٹ لے کے جیت کے آ کے اس اسمبلی میں پہنچ کے گلگت بلتستان کے عوام کی اور بالخصوص دارائل کے عوام کی خدمت کرنا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائے گا کہ ایک ہی جماعت کے 2 کینڈیڈیٹ ہیں آپ، ایک کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اچھا فیصلہ کیا، دوسرا کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہے ناانصافی کر رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب ناانصافی کا تو جڑ ہے، جڑ ایک عام ناانصافی ہوتا ہے، وہ تو ناانصافیوں کا گروہ ہے، وہ تو اس گروہ کے طور پہ وہاں بیٹھا ہے، اور یہ اس کے سامنے آئین اور قانون اور چیزیں، کوئی چیز ان کے سامنے کوئی قیمت نہیں رکھتے، یہ اپنا مرضی کا مالک ہے۔ اور کل بھی ہم نے مطالبہ کیا کہ اس قسم کی بندے سے جان چھڑاؤ۔ دیامر کے اندر اس وقت آگ لگایا ہے اس نے، آگ، یہ جو ان کی غلط فیصلوں کی وجہ سے، اس کی انلیگل فیصلوں کی وجہ سے، اس کی غیر قانونی فیصلوں کی وجہ سے پورا دیامر اس وقت جل رہا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ ابھی تک ہم نے ایک دوسروں کو برداشت کر کے، ڈر کے ایک دوسرے کو حملہ نہیں کیا، ورنہ اس نے تو ایسے اسباب پیدا کیا تھا کہ اس وقت تک دیامر میں قتل و غارت ہزاروں کے حساب سے ہوتا، لیکن یہ اللہ نے ہمیں صبر سے نوازا، اور ہم ایک دوسرے سے ڈر کے ہم نے اس قسم کا حرکت نہیں کیا ہے کہ اس وجہ سے بچ گیا ہے۔ یہ آدمی تو دیامر کا قاتل ہے اس وقت دیامر کا یہ جو ہے سب سے بڑا قاتل جو ہے ہمارا چیف الیکشن کمشنر ہے جو حالات پیدا کیا ہے۔ تو ہم اعلیٰ عہدیدار لوگوں سے درخواست کریں گے کہ اس قسم کے آدمی سے جان چھڑائے، فوراً اس کو ادھر سے ہٹائے اور یہاں پہ کوئی شفاف قسم کا غیر جانبدار قسم کا آئین اور قانون کے مطابق چلنے والا آدمی لائے۔ آئین اور قانون اس لیے بنا ہے کہ ان راستوں کی تحت آگے جا کے راستہ ملتا ہے۔ یہ آئین اور قانون کی راستہ بلاتا ہے تو بندوق کی راستہ دے رہا ہے نا لوگوں کو، اور اس کی قلم سے ہزاروں لوگ مرتے ہیں، گولی سے ایک آدمی مرتا ہے۔ تو اس نے بہت ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا۔ اللہ سے ابھی ہمارا درخواست ہے، دعا ہے کہ اللہ اس آدمی کو فوری طور پہ تباہ برباد کرے، اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔